بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کے بارے میں کہ معتکف اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے. وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جو اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے. دوسری حدیث میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ معتکف کے لیے اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے اور نہ نماز جنازے میں شرکت کے لیے جائے اور نہ عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے اور ضروری حاجتوں کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں اور جامع مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں. پہلی حدیث مبارکہ میں معتکف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو جتنے دن وہ اعتکاف میں رہتا ہے اتنے دن وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اعتکاف سے باہر کی جو زندگی ہے، باہر چلنے پھرنے سے جو گناہ ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں جب وہ اللہ کے گھر میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، تو ان گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا. اور پھر معتکف دوران اعتکاف بہت ساری نیکیاں کماتا ہے، لیکن بہت ساری نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، کسی بیوہ کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا، کسی یتیم کی مدد کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں نکل سکتا اور جنازہ کو کندھا نہیں دے سکتا، قبرستان اس کو دفنانے کے لیے نہیں جا سکتا. تو بہت سارے وہ کام ہیں کہ جن کے اوپر اجر اور نیکی ملتی ہے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ ان کاموں کو کر نہیں سکتا. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ یہ کام کیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ جو کام وہ اعتکاف سے پہلے کیا کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی اگرچہ وہ کام نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کاموں کا اجر اور ثواب برابر اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. وہ جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتا، کندھا نہیں دے سکتا، لیکن ثواب مل رہا ہے. تو جتنے بھی باہر کی نیکیاں ہیں اعتکاف کی وجہ سے وہ جو نہیں کر سکتا، فرمایا ان ساری نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. تو ایک تو گناہوں سے حفاظت اور دوسرا نیکیوں کے اندر اضافہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی فرمایا کہ عبادت کے اندر ہے. ایک نماز ہوتی ہے اور ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کیا جاتا ہے. فرمایا کہ جب آدمی
فرض نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ سارا وقت عبادت کے اندر گزرتا ہے. تو یہ جو باجماعت نماز پڑھی اور باجماعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری جماعت کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو فرمایا یہ سارا جو وقت گزرے گا باجماعت نماز کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معتکف کو عطا کیا جائے گا. کتنا بڑا اجر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اسے فرائض کا، فرض نماز کے بارے کا جو اجر اور ثواب ہے فرمایا وہ دیا جاتا ہے. اور اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ جامع مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، اور جامع مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھنے کے اوپر فرمایا کہ 500 رکعت کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. تو 4 رکعتیں پڑھی، کتنا ثواب مل گیا؟ 2000 رکعت کا. اور پھر وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 گنا اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا. تو 2000 ضرب 27 کتنے ہو گئے؟ 54,000. اور فرمایا کہ پھر رمضان المبارک میں ایک فرض کا ادا کرنے کے اوپر 70 فرضوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو 54 ضرب 70 37,80,000. صرف 4 رکعت نماز جو ہے اس کی ادا کرنے کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت چاہیں تو معمولی سی چیز کے اوپر بے شمار اجر دے دیں. ایک روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے آپ وہ پڑلا دکھا دیں، وہ ترازو جس کے اندر بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ترازو کا ایک پڑلا جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھلایا، اتنا بڑا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فرمایا کہ ساری فضا اس کے اندر. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اسے دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہوش آیا، عرض کیا اے اللہ کس بندے کے اتنے اعمال ہوں گے کہ جس کے ساتھ جو ہے یہ ترازو بھر جائے گا. فرمایا کہ اے داؤد ہم جو ہیں بندے کی تھوڑی سی نیکی بھی اگر ہمیں قبول ہو جائے، فرمایا کہ اگر ایک چوارے کے برابر بھی اس کی نیکی ہمیں قبول ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے اس ترازو کو، اس پڑلے کو بھر دیں گے. تو فرمایا کہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو ایک تو معتکف کو فرمایا کہ دوران اعتکاف یہ اجر اور یہ ثواب رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے. پھر جب جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ جسے تکبیر تحریمہ مل گئی دنیا و مافیا سے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین نے معتکف کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی کہ دوران اعتکاف کون سے کام وہ کر سکتا ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتا. معتکف کے لیے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے کسی کونے میں اپنا بستر لگا لے، چادر باندھ لے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ستون توبہ ہے اس کے آگے پیچھے بستر لگا دیا جاتا تھا اور چٹائی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے خیمہ نما اس کی شکل بنا دیتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ چادر باندھ کر کے خیمہ بنا کر کے اس میں بیٹھے، بغیر اس کے بھی بیٹھ سکتا ہے. اور جتنے بھی اپنے معمولات ہیں وہ اپنے خیمے کے اندر اپنے اس بستر کی جگہ میں، اعتکاف کی جگہ میں کرے. کھانا ہے، پینا ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، نوافل کی ادائیگی ہے، جتنے بھی کام ہیں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہاں پر کرے. اور فرمایا کہ اعتکاف کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ مسجد کے اندر ہو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اعتکاف کی نیت کی جائے. جو مصنون اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو مصنون اعتکاف ہے اس کی نیت کی جائے. اگر بغیر نیت کے کوئی آدمی 10 دن بیٹھا رہا تو فرمایا کہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ شرط ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. تو اعتکاف کی نیت کرنا. اور
فرمایا کہ جب اعتکاف کرے تو اعتکاف کے دوران میں بغیر ضروری حاجت کے، طبی اور شرعی حاجت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ دو قسم کی حاجتیں ہیں، ایک طبی حاجت ہے، پیشاب پاخانہ یا غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا اور غسل جنابت کرنا ہے، اس کے لیے وضو ٹوٹ گیا، اس کے لیے باہر جانا ہے تو اس کے لیے جا سکتا ہے، یا شرعی حاجت ہے، اذان دینی ہے، اذان کی جگہ مسجد سے باہر ہے، یا جو ہے مسجد میں جمعے کا انتظام نہیں، دوسری جگہ پہ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اس طبی اور شرعی حاجت کے ساتھ جو ہے فرمایا وہ باہر نکل سکتا ہے مسجد کی حد سے۔ اس کے بغیر اگر 1 منٹ کے لیے بھی مسجد کی جو حد ہے اس سے باہر نکلے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جو سنت اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بغیر طبی ضرورت کے اور بغیر شرعی ضرورت کے مسجد کی جو حد ہے دروازے سے باہر نہ جائے۔ بعض لوگ جو ہیں اعتکاف کے دوران میں جو باہر جوتوں والی جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، وضو کی جگہ بیٹھ کر کے، فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اعتکاف میں ہوتے تھے اور راستے پہ گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کا حال پوچھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، نہ تو اپنا رخ چینج کرتے تھے اور نہ کھڑے ہو کر کے حال دریافت فرماتے تھے، بلکہ چلتے چلتے حال دریافت فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی باہر جو ہے سلام کر رہا ہے یا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے اس سے گپ شپ مت لگائیں، بلکہ چلتے چلتے وہاں سے اگر کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے تو کہیں اندر آ جائیں۔ باہر جو ہے اعتکاف کے دوران میں کھڑا ہونا اور بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے سگریٹ پینا ہے تو اول تو اعتکاف کے دوران میں اس کو ترک کرنے کی کوشش کی جائے۔ ترک نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے تو کم کرنے کی کوشش کریں، جتنا کم سے کم، اور اس وقت سگریٹ کی حاجت کو پورا کریں کہ جب آپ استنجا کے لیے جائیں، وضو کرنے کے لیے جائیں تو اس وقت جا کر کے ساتھ ہی جو اپنی اس حاجت کو پورا کر لیں، ویسے ہی سگریٹ پینے کے لیے نہ نکلیں۔ ہاں کوئی آدمی اتنا زیادہ اس کا عادی ہے کہ اگر وہ نہیں پیتا تو اس کی صحت کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کو اجازت ہوگی کہ اتنی دیر میں جائے کہ جا کر کے پی لے اور فوراً بدبو ظاہر کر کے، کلی کر کے بدبو ظاہر کر کے فوراً مسجد کے اندر آ جائے، باہر نہ ٹھہرے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران میں مسجد کے اندر جو ہے بات چیت کرنا، دنیاوی باتیں کرنا اور سیاست کی باتیں کرنا، گاؤں کی باتیں کرنا، جانوروں کی باتیں کرنا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل خاموش رہنا کہ آدمی بالکل کوئی بات ہی نہ کرے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بات کر سکتا ہے لیکن دنیاوی باتیں نہ ہو، دنیاوی باتوں سے جو ہے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب دو آدمی بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ غیبت اور جھوٹ سے اور دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اور ایسی باتیں کرنا جس کے اندر گناہ نہیں ہے پھر بھی وہ بھی مسجد کے اندر کرنی، فرمایا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہ جب آدمی مسجد کے اندر کوئی بات چیت کرتا ہے دنیا کی تو فرمایا اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں کہ جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست خاموش ہو جا، اور جب وہ خاموشی اختیار نہیں کرتا تو پھر اسے کہتے ہیں کہ اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموشی اختیار کر، اور پھر بھی خاموشی نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خاموشی اختیار کر۔ تو مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ نیکیاں بڑھیں، اعتکاف میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے، اللہ کی نزدیکی مل جائے، نہ یہ کہ مسجد کے اندر رہ کر کے ہم فرشتوں کی لعنت کے اور ان کے پھٹکار کے سبب بن جائیں۔ تو اس لیے دنیاوی باتوں سے زیادہ پرہیز کریں۔ معتکف کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں جو ہے کھائے اور پیے اور آرام کرے، سوئے۔ غیر معتکف کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر افطار کرنا ہے یا کھانا پینا ہے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے۔ جس طرح دن کو میں نے عرض کیا تھا کہ مستحب جو اعتکاف ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ پھر اس کے لیے کھانا پینا
اور آرام کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا، ورنہ جو ہے اس کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اعتکاف کے دوران میں ان تمام چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.